علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی لتراب مقدمہ الفدا، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ موبائل نمبر 918000 سے سوال ہوا ہے، امام حسن علیہ السلام کی جو نظر دلائی جاتی ہے یہ کب سے شروع ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ آج ہی کی تاریخ میں کیوں ہوتی ہے؟ آج کی تاریخ سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ جواب: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے یہ نظر دلائی جاتی ہے۔ یہ قدیمی رسم ہے جو بر صغیر کے مومنین کے درمیان رائج ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے توسل سے مومنین معنوی و مادی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں اور باعث ثواب بھی، جیسے آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے سے ملاقات، دعوت وغیرہ وغیرہ، اور بعض ایسے ہیں جن کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اس نظر کی برکت سے اچھی اچھی چیزیں کھا بھی لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس نظر کے اچھے اور مثبت اثرات ہیں مومنین کے درمیان۔ روایات کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا گیا ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کے نام پر بزرگوں نے یہ رسم ایجاد کی ہو۔ یہ کب سے شروع ہوئی اس کا علم حقیر کو نہیں ہے، بزرگ حضرات بتا سکتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ اچھی رسم و سنت ہے، اس میں بعض چیزیں باعث ثواب و اجر بھی ہیں۔ جو لوگ اس نظر کی مخالفت کرتے ہیں وہ دین و مذہب کو نہیں سمجھے ہیں۔ ایک بات کا خیال رہے، اس طرح کی نظر کا حکم دین و شریعت میں نہیں ہے۔ دین کا حصہ و جز سمجھ کر نہ دلائیں، بلکہ اچھی سنت و رسم کے طور پر نظر دلائیں۔ البتہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 22 جمادی الثانی روز وفات ابو بکر ہے، خلیفہ اول۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شمشاد علی کٹوکھری، خادم دارالعطرت، عظیم آباد پٹنہ، شعبہ سوالات، قم المقدسہ، ایران، 22 جمادی الثانی 1439 ہجری قمری۔ سوال کا جواب دینے کے پہلے عرض کر دوں کہ ایک ہے تاسیس اور ایک ہے تائید۔ تاسیس یعنی پیغمبر اسلام نے کسی چیز کی بنیاد رکھی، اس کا حکم دیا، مثلا نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، خمس کا حکم دیا، یا اس طرح کی چیزیں اور بھی ہیں جس کا حکم دیا پیغمبر اسلام نے جو پہلے نہیں تھیں، یا کرنے کے لیے کہا کسی چیز کے بارے میں کہ اس کام کو کرو۔ جس کا حکم دیا وہ ہے واجب، اور جس کے لیے کہا اس کا کرنا بہتر ہے وہ ہے مستحب۔ مثلا سلام کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ رسول گرامی کے دور میں، یا اس طرح کہوں کہ قبل بعثت، کچھ رسمیں ایسی تھیں جو پہلے سے تھیں، یعنی موجود تھیں۔ چونکہ وہ اچھی رسم تھی لہٰذا پیغمبر نے منع نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کی، یعنی خلاف شریعت نہ تھی اور اچھی رسم بھی تھی لہٰذا پیغمبر اسلام نے اس کی تائید کی۔ ہم لوگوں کے زمانے میں بھی دو طرح کی رسمیں ہیں، اچھی رسم اور بری رسم، یا اس طرح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دو طرح کے رسم و رواج ہیں۔ ایک ہے سنت حسنہ یعنی نیک و اچھی راہ و روش، دوسرا ہے سنت سیئہ یعنی بری رسم۔ اچھی رسم جیسے 22 رجب کی نظر ہے، اس دن نظر و نیاز کا دستور شریعت میں نہیں آیا ہے، یعنی نہ رسول نے کہا ہے اور نہ ہی ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ 22 رجب کو آپ لوگ نظر کیجئے، لیکن اچھی رسم ہے۔ مومنین ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں، لہذا شریعت نے ایسی رسموں کی تائید کی ہے اور شریعت ایسی رسموں کی تائید کرتی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ یہ عزاداری جو افضل قربات ہے، یعنی اللہ سے بہت زیادہ قریب کرنے والی عبادت ہے،
اس کی تو بہت تاکید کی گئی ہے اور روایتوں میں بہت آیا ہے، ثابت شدہ یہ سب باتیں ہیں۔ اس کے باوجود اس میں بہت سی رسمیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حدیث وغیرہ میں نہیں آیا ہے اور خلاف شریعت بھی نہیں، لہٰذا دین کی طرف سے ایسی رسموں کی تائید ہے، اس میں ثواب بھی ہے۔ البتہ ایسی رسموں میں ایک بات کا دھیان رہے کہ اس کو جزء دین یا دین کا حصہ سمجھ کر نہ کریں، یعنی دین میں داخل نہ کریں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے 13 شعبان سے متعلق، تو 13 شعبان کو ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں یا اس طرح کے دوسرے کام کرتے ہیں، تو اس کی شریعت تائید کرتی ہے، اس لیے کہ اچھی رسم ہے، یہ سب ہونا چاہیے۔ البتہ مخصوصاً 13 شعبان کے لیے حدیث میں نہیں آیا ہے کہ 13 شعبان کو ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہیے یا مجلسیں وغیرہ کرنی چاہیے۔ معیناً 13 شعبان کے لیے ایسا کچھ حدیث وغیرہ میں وارد نہیں ہوا ہے، لیکن یہ رسم اچھی ہے، ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں اور اشارہ بھی کیا آپ نے، ایصال ثواب کے لیے خاص وقت نہیں ہے، ہر وقت مردے کو ہر کار خیر ایصال کر سکتے ہیں، بجا فرمایا آپ نے۔ البتہ بعض اوقات سفارش زیادہ کی گئی ہے، جیسے شب جمعہ مردے کو کچھ ایصال ضرور کریں، ہم چاہے ایک صلوات ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے ہاں 10واں 20واں کرتے ہیں، مخصوصاً بر صغیر میں بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث وغیرہ میں نہیں ہے، لیکن اچھی رسم ہے، اسی بہانے مردے کے لیے کئی مرتبہ ایصال ثواب ہو جاتا ہے، لہذا شریعت اس کی تائید کرتی ہے۔ البتہ چہلم کے حوالے سے روایتوں میں آیا ہے اور موجود ہے۔ جو لوگ اچھی رسموں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اچھی رسموں میں برکات بھی ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، لہذا مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ اسلام کو سوکھا اسلام، خشک اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں، مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ بس اس بات پر توجہ رہے کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اچھی رسموں میں موافق شریعت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خلاف شریعت نہ ہو، یہ معیار ہے اچھی رسموں میں۔ اسی طرح جو بری رسمیں ہیں ان کو تو نہیں ہونا چاہیے ہمارے درمیان، وہ خرافات ہیں، خلاف عقل ہیں۔ جیسے جو کھانا مردے کے لیے مرغوب تھا، ایصال ثواب وغیرہ کی جب مجلسیں وغیرہ ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ یہ ہے، ہر جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کھانا رکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ مرحوم کو بہت پسند تھا، یا جو چیز پسند تھی اس کو رکھتے ہیں۔ مثلا مرحوم حقہ پیتے تھے تو بعض جگہوں پہ حقہ رکھا جاتا ہے کہ ان کی روح خوش ہوگی، اور چونکہ وہ حقہ پیتے تھے، حقہ ان کو بہت پسند تھا۔ یا بعض جگہوں پر ہے، خدا نہ کرے کسی کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہوئی تو سانپ کی نظر ہوتی ہے، جس کو سپاہا کا نیاز کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ یہ رسم ہے، خود ہم سے اس کے حوالے سے لوگوں نے کہا ہے۔ یہ رسمیں غلط ہیں، خلاف عقل ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، چونکہ 13 شعبان کے حوالے سے آپ کا سوال تھا، 15 شعبان بھی آنے والی ہے، اور 2-3 روز پہلے بھی ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ 15 شعبان میں حلوہ اور پوری پہ نظر لوگ کرتے ہیں، اور پورا شجرہ نکلتا ہے ایصال ثواب کے لیے، اور حلوہ پوری پہ نظر کی جاتی ہے۔ تو مخصوصاً 15 شعبان کے حوالے سے یا شب 15 کے حوالے سے بھی حدیث وغیرہ میں، روایت وغیرہ میں نہیں آیا ہے۔ البتہ یہ رسم اچھی ہے، شب 15 میں مردے کے لوگ یاد کرتے ہیں، ہمیں زمانہ کے ذریعے سے ان کی بخشائش ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس رات، اس دن کی برکت سے ان کو خداوند عالم معاف کر دے گا۔ لہذا معیناً 13 شعبان یا 15 شعبان کے لیے روایت میں نہیں آیا کہ حتماً اس تاریخ مردے کے لیے نظر و نیاز کیا جائے۔ البتہ یہ رسم اچھی ہے، شریعت اس کی تائید کرتی ہے۔ امید ہے کہ جواب کافی ہوگا۔